اور آئیے دیکھیے جب ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہاں کی شہزادی شہر بانو وہ بڑی حسین و جمیل، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا سونا پہنی ہوئی تھی کہ جب وہ مدینے میں انہوں نے قدم رکھا، داخل ہوئی، تو مدینے کی عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے اپنی بالکونیوں میں، اپنے دروازوں میں آ گئی، یعنی اتنا سونا پہنے ہوئی تھی۔ اب وہ قید ہو کر آئی، آنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت کا بھی دنیا کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی بادشاہ کی بیٹی قید ہو کے آتی تھی تو وہ کسی بادشاہ کے بیٹے سے یا بادشاہ کے ہی نکاح میں آتی تھی۔ تو یہ جب دربار لگا، پیش کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے یعنی یہ سوچا کہ بابا جان ان کو میرے نکاح میں دیں گے، ظاہری بات ہے یہ بادشاہ ہے اور میں بادشاہ کا بیٹا ہوں تو میرے ہی نکاح میں آئیں گی، اور یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، وہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا حسین ان کا نکاح آپ سے کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے شہزادے تو آپ ہو، ہمارے ولی ہے آپ ہو، ہمارے شہزادے آپ ہو، آپ سے زیادہ اس کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اتنی محبت تھی۔ اور آج کو جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل الٹ ہے، یہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں غلط دین فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را دین کو صحیح ریسرچ کیجئے اور دین کو صحیح سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ان علماء اکرام سے سنیے جو علماء اکرام اہل حق ہیں، جو محبت کا درس دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کسی بھی نفرت کا درس نہیں دیتی، وہ محبت کا درس دیتی ہے، وہ اہل بیت کی بھی محبت کا درس دیتی ہے، اور وہ جو ہے صحابہ اکرام کی بھی محبت کا درس دیتی ہے۔ اور محرم کے حوالے سے جب محرم آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 10 محرم جیسے گزر گیا، آج کا مسلمان اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان، ہم نے تمام مذہبی مہینوں کو اپنا ایک جو ہے بالکل روایتی بنا لیا، اس روایت سے ہم نے جو ہے منانا ہے۔ اب ہم محرم کس طرح مناتے ہیں؟ اب آئیے دیکھیے، محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم میں جو ہے 9 تاریخ کی رات ختم ہوتی ہے، 10 تاریخ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ حلیم پکایا جا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ حلیم پکایا جا رہا تھا۔ حلیم پکانا، نیاز دلانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، مستحب عمل ہے۔ لیکن خدا را دین کی عقل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا نوجوان یا جو لوگ بھی حلیم پکا رہے ہیں، ساری رات آپ حلیم پکا کے صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں تو آپ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا، امام عالی مقام کیا خوش ہوں گے؟ وہ کہیں گے کل جب محشر میں ہم پیش ہوں گے، میں نے سجدے میں سر اس لیے کٹایا تھا کہ تم ساری رات حلیم پکانا اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھنا، فجر کی نماز بھی نہ پڑھے اور حلیم پکائے تھے۔ حلیم پکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک نماز اگر کوئی قضا کر لے، قضا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی جان بوجھ کے یا اس کو بعد میں پڑھی، اگر قضا کر لی تو شریعت کا حکم یہ ہے قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس جہنم کے دروازے پہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ چھوڑنے والے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ جو چھوڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہم کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں میرے بھائی، ہم کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ دوسروں کو کیوں تنقید کا نشانہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کا موقع دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، اور یہ کربلا والوں نے ثابت کر کے دکھایا، کربلا والوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ 10 محرم کا دن ہے، علی اکبر نے وہاں پر فجر کی اذان دی،
तीरों के साए में नमाज कायम करी, इमाम आली मकाम में तीरों के साए में सजदा किया, जोहर की नमाज पढ़ी, जुम्मे का दिन था, और उसके बाद जो है कज़ा नहीं होने दी अपनी नमाज। इस तरह अपने नमाज पढ़ी और शरीयत पे अमल करा, और जो खवातीन बच गई थी और जो उनके देखे उनका अमल क्या था, किसी ने भी नमाज नहीं छोड़ी। क़यामत का दिन था कि पूरा घराना शहीद हो गया, सारे मर्द शहीद हो गए, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे वो बचे, उसके बावजूद भी किसी की नमाज नहीं छूटी। तारीख की किताबें उठा के देख ले, किसी किताब में ये नहीं निकलेगा कि किसी बीवी की नमाज छूटी हो। करबला से लेके शाम तक काफिला गया, रस्सियों में जकड़ा गया, और उसके बाद पैदल चलाया गया, धूप में चलाया गया, नंगी ऊंट की पीठियों पर बिठाया गया, लेकिन किसी की नमाज नहीं छूटी। तारीख कभी भी किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि आपकी नमाज छूटी हो। तो खुदारा अपनी बहनों से भी मैं ये कहता हूँ, अपने भाइयों से भी कहता हूँ, अगर हमें इस्लाम की रूह चाहिए तो हमें नमाज को कायम करना पड़ेगा। हमें नमाज पे कायम करके इस्तकामत के साथ जो है हमें उस पे कायम रहना पड़ेगा। और हमने यानी आज मस्जिदें आबाद यानी बनी हुई है, सजी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन नमाजी नहीं है, नमाजी गायब है। तो खुदारा मुसलमान क्या हो गया? इसी को तो देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर ने, इमाम की हरकत वालों ने, मन पुराना पपी रहता, बरसों में भी नमाजी बन ना सके, बरसों में भी नमाजी बन ना सके। नमाज की तरफ आइए, ये फर्ज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहला दूसरा जो फर्ज है नमाज है। नमाज को कायम कीजिए। और उसके बाद ये यानी 10 मुहर्रम को कहीं देखा जाता है ताजिए निकालना है हमारे सुन्नी भाई, और उसके बाद ताजियों के आगे मन्नतें मांगना है, जो हराम, बिल्कुल गलत, जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं। कोई कड़े बना के घूम रहा है, कोई धागे डाल के घूम रहा है। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया? तुम अपने आप को सुन्नी कहलवाते हो तो सुन्नियों को फॉलो कर लो, जो दूसरे कर रहे हैं उनको छोड़ दो, आप अपने दीन को फॉलो कर लो। किसी भी सुन्नियत में ताजिया निकालने की इजाजत नहीं है, किसी भी सुन्नी मजहब में ताजिया निकालना जायज नहीं है, उनके आगे ढोल बजाना जायज नहीं है, उनके आगे मन्नतें चढ़ाना जायज नहीं है, सब हराम के काम है। उनको देखना भी हराम, उनको सुनना भी हराम। तो खुदारा अपने दीन पे अमल कीजिए और अपने दीन को सीखने की कोशिश कीजिए। दीन जब सीखेंगे जब महफिलों में बैठेंगे और जब उलमा हक को सुनेंगे, उसके बाद आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का मुताला कर लें। आप शानाए करबला के बाद तकरीबन रिवायतों में आता है 50 साल 60 साल जिंदा रहे आप। 60 साल की जिंदगी आपने पाई, और कोई भी 60 साल में क्या कभी आपने कोई ऐसा काम करा जो शरीयत के खिलाफ हो? कभी कोई नहीं करा, कोई मातम नहीं करा, कोई जो नवाखानी नहीं करी, शरीयत पे अमल करा और शरीयत पे पाबंद रहे। और आपने ऐसा सबक दिया उम्मत को कि जो उम्मत जो अगर उस पे कायम रहे तो उस कभी भी जो है गुमराह नहीं होगी। जब यजीद का एक फौजी मदीने के अंदर आया और मदीने में लोग उसको मारने के लिए जो है पीछे गए, और वो सब जगह से भागता भागता सारे कहीं उसको पनाह ना मिली। एक दरवाजा खुला हुआ नजर आया, उस घर के अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत मुझे सारे लोग मार रहे हैं, मुझे पनाह चाहिए, जान बचानी है। तो आपने कहा कि इस कमरे में रह जाओ, और उसके बाद जो उनका खाना खिलाया, उनको पनाह दी और सब कुछ कहा। वो घर किसका था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। जब वो 2 दिन गुजर गए तो उसने कहा, हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे साथ इतना करम करा, मेरी जान बचाई, मेरी मेहमान नवाजी की, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं। तो आपने फरमाया
جب تو دروازے سے اندر داخل ہوا تھا میں نے جب ہی پہچان لیا تھا کہ تو میرے والد کا قاتل ہے، جب ہی پہچان لیا تھا، لیکن میرا اس میں عمل یہ نہیں ہے، مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دے کے گئے ہمارے مولا امام زین العابدین۔ آج ہم دیکھیں ذرا سی بات پہ فتنے ہیں، ذرا سی بات پہ مسائل ہیں، کہیں بہن بھائی سے ناراض ہے، کبھی بھائی بہن سے ناراض ہے، کبھی جو ہے رشتہ داروں سے ناراض ہے، کبھی ہم پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا مسلمانوں؟ مسلمان درگزر کرنے والا ہوتا تھا، آپ ان کے نام کا حلیم پکا رہا ہو، نیازیں دلا رہا ہو، بریانی بانٹ رہے ہو، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے۔ ان کی سیرت پہ تو عمل کیجئے، جب سیرت پہ عمل کریں گے تو جبھی تو آپ کو جو ہے آپ کو کامیابی کا راستہ ملے گا۔ اور جب سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا؟ آپ کی سیرت تو یہ ہے کہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے گھر سے مال وغیرہ لے کے جاتے اور جو ہے تقسیم کرتے تھے غریبوں میں، ان کے گھروں پہ پھینک کے آ جاتے۔ آپ کے صاحبزادے عرض کرتے ہیں بابا جان آپ بڑھاپے میں اتنا اٹھا کے یہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیے، میں لے کے جاؤں گا، وہاں پہنچا دوں گا۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کسی کی پردہ پاشی ہو، اور میرے مرنے کے بعد میں جن کو دیتا ہوں تمہارے علم میں آئے ہو تم ان کو ذلیل کرو۔ یہ دیکھیں اتنا پردہ۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ اگر عید کے موقع پہ کسی نے کوئی راشن کا ایک بیگ دے دیا تو پہلے سوشل میڈیا کو بلایا جاتا ہے، پہلے تصویر بنائی جاتی ہے کہ تصویر بناؤ کہ بھائی وہ فلاں صاحب نے راشن تقسیم کر رہا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را دین پہ عمل کیجئے، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین کے اوپر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ سانس ہمیں نہیں پتا ہماری محفل ختم ہونے تک بھی جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین کی محفل میں بیٹھنا ہے، علماء سے محبت کرنی ہے، علماء سے سیکھنا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند لمحوں بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا تم چند لمحوں کے مہمان ہو، اس کے بعد تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ صحابی موت کا سن کے گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوئے۔ اور آج تو کہیں بیان کیا جاتا ہے، موت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے تو پرچی آ جاتی ہے کہ حضرت موضوع بدلی کر لیجئے، ڈر لگ رہا ہے، یہ آ جاتی ہے۔ وہ صحابی بالکل پریشان نہ ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ چند لمحے رہ گئے ہیں، زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے اچھا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری زندگی کے چند لمحے باقی ہیں جاؤ علم دین سیکھنے میں گزار دو، علم دین سیکھنے میں گزار دو، اس سے بڑی عبادت دنیا میں کوئی نہیں۔ اور آج ہم علم دین سے ہی بھاگ رہے ہیں، آج ہم علم دین سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم علم دین کو سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ اب اگر دیکھیں کوئی بھی یعنی ادھر ادھر کی محفلیں ہو رہی ہوں اس کے اندر سب آپ کو ملے گا، ابھی کرکٹ میچ آ رہا ہو اور سی ڈی لگی ہوئی ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، تو جہاں علم دین کی محفل ہوگی لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ تو خدا را یہی علم دین کل آپ کے کام میں آئے گا۔ یہ زیادہ رہا ہم کیوں نہیں تیار کر رہے؟ ہم قبر میں اندھیرا ہوگا، روشنی کیسے آئے گی؟ روشنی آئے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے سے، روشنی آئے گی ہمیں اپنا یہ عقیدہ رکھنے سے کہ ہمیں سرکار قبر میں آ کے ہماری جو ہے اپنی پہچان کرائیں گے، ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور جب ہمارے یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم الجھ جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دین میں آئیے اور دین کے سے جڑ جائیے، اور دین سے جڑ کے دین کی طرف راغب ہو جائیے۔ دعوت اسلامی یہی فکر دیتی ہے۔
दावत इस्लामी यही पैगाम देती है कि दीन पे कायम हो जाइए और दीन सीखते रहिए और फराइज की पाबंदी करती रहिए। और ये जो सुन्नत है, नवाफिल, मुस्ताहब है, ये सब बाद में है, हलीम पकाना बाद में है, और ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलूस निकालते हैं ये सब बाद में है। पहले दीन है, पहले नमाज है, कलमा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, उसके बाद सारे अमाल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।